اتنے بات کس کے غلط ہونے کے دلائل ہے نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ منانا چاہیے. ان دلائل سننے کے بعد جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے, بدعت ہے. 12 ربیع الاول کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے, خوشی ہونی چاہیے, بالکل خوشی ہونی چاہیے. میرے ماں باپ محمد رسول اللہ پہ قربان جائیں, خوشی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر. کون سا بغیرت کافر منحوس ہوگا جو محمد کی آمد پر اور آپ کے ظہور پر, اس دنیا میں تشریف لانے پر وہ خوشی نہیں کرے گا تو کیا خوشی کرے گا؟ خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان دنوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں, نوافل کا اہتمام کریں, خیرات کا اہتمام کریں, مسکینوں کو کھلائیں پلائیں کہ ربا تیرا شکر ہے کہ میں مسجد کو دیکھ رہا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے, محمد کا احسان ہے کہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, اے اللہ محمد کا احسان ہے کہ بہن کو بہن سمجھتا ہوں, ماں کو ماں سمجھتا ہوں, دادی نانی کو دادی نانی سمجھتا ہوں, ابا کو ابا سمجھتا ہوں, انسان ہوں مسلمان ہوں, یہ محمد کا احسان ہے, محمد نے مجھ پر احسان کیا ہے, خوشی ضرور منائے, یہ سب کچھ محمد کا کرم ہے. عید میلاد النبی میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے, ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم, ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں, کوئی بھی نام, دیوبندی, اہل حدیث, کسی بھی طرح کے نام سے ہو, اگر ان کو اعتراض ہے, وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں, آپ کو میں بتاؤں, شیخ ابن تیمیہ, کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم, کتاب ابن تیمیہ کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے, ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے محدثین نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور جتنے مومنین یہ مناتے ہیں اگرچہ ایک نیا کام ہے لیکن حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے, اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا. بابا کو اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں, اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے, اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا. وہ امام ابن تیمیہ نے بھی تو اقتداء الصراط المستقیم میں لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے حسن نیت ہے لہذا ثواب ملے گا. تو اگر یہ بدعت ہی صحیح لیکن ہماری نیت تو عشق رسول کی ہے, اس پہ ثواب ملے گا. اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی, نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں. اس میں بہت اچھی بات مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھی ہے, بہت اچھی بات مفتی اکمل صاحب ہیں, اگرچہ دونوں حضرات بریلوی علماء میں بہت بڑے مقام اور منصب کے اور صاحب علم علماء میں شمار ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں, اس پر غور کر لینا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ جلوس شرعی حدود کے اندر رہنا چاہیے. آپ نے تحریر فرمایا کہ خلافت عثمانیہ میں ربیع الاول میں میلاد ہوتی تھی, بھیا کئی علاقوں میں ہو, کئی جگہوں پہ ہو. اس لیے ہم نے کبھی میلاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی, اس لیے کہ امت میں پچھلے 700-800 سال کا عمل ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. ہماری کبھی بھی جرت نہیں ہو سکتی, نہ ہمت پڑتی ہے کہ ہم سب کو ہی گمراہ کریں. علماء دیوبند کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں ان نظریات کی حمایت کی ہے. مولد شریف, فاتحہ مروجہ اور سما غیر اللہ کو پکارنا, تو پھر علماء دیوبند کا ان نظریات کے خلاف سخت موقف کیوں ہیں؟ دیکھیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور وہ میلاد کے حامی تھے, یہ بات درست ہے. تو وہ جو اس کے قائل تھے, تو یہ انہوں نے سوال پوچھا کہ پھر علماء دیوبند ان کو اپنا پیر و مرشد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو, وہ اللہ والے بزرگ تھے تو ان سے اللہ سیکھنے کے لیے علماء ان سے بیعت ہوئے تھے, باقی مسائل میں ان کو فالو ہم نہیں کرتے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے نا, تو انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا آپ کے پیر صاحب تو یہ مسئلہ بتاتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پیر صاحب سے اللہ سیکھنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا, مسائل ان سے وہ ہم سے پوچھیں کیونکہ علم اللہ نے ہمیں دیا. اچھا بھیا, کسی نے اگر منا لیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ہم اسے
اہل السنہ سے ہی خارج کریں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتے ہیں، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کیا ہے، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے لوگ مناتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے۔ فتویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی۔ اتنا کڑا معیار ہے فتوے کے لیے، کیسے کہہ دیں؟ ہمیں نہیں علم کہ امت میں کون کون میلاد کا قائل تھا اور کون نہیں قائل تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، اور خوش ہونا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے۔ جو حضور کی آمد پر خوش نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے سیرت کے نام پہ جلسہ کرنا ہے وہ ضرور کریں۔ آپ جلسہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی کی سیرت پہ بیان کیا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کہیں کسی کے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گراؤنڈ میں بھی ہو سکتا ہے، شادی ہال بھی بک کرا کے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے جیسے مسجد میں جائز ہے تو الگ سے کوئی جگہ ارینج کر کے وہ جلسہ کرنا بھی جائز ہے۔ ربیع الاول میں بھی جائز ہے، سفر میں بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ربیع الاول میں کرتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں کیونکہ نبی سے نسبت ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ محترم جناب گورنر صاحب کامران ڈسوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کی ابتدا میں ہی انہوں نے میٹنگ بلا کر اپنے عاشق رسول ہونے کا اظہار فرمایا، اور آج الحمدللہ سارے عاشق رسول ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں۔ اور کون بدقسمت ہوگا کہ جو آپ علیہ السلام کی ولادت پر خوشی نہ منائے اور خوشی کا اظہار نہ کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ پر، نگر نگر، گلی گلی، کوچے کوچے میں خوشیاں منانی چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی انشاءاللہ اپنے جامعہ نور عالمیہ میں اسی طرح کی محافل سیرت کے موضوع پر، مختلف موضوعات پر ہم رکھیں گے، کیونکہ ہمارا بھی، ہم سمجھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے۔ اور جیسے کہ ماشاءاللہ ابھی بطاری صاحب نے جس انداز میں ہمارے خون گرمائے اور جس انداز میں انہوں نے یہ کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔